لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفينا أبي القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الدین عند اللہ الاسلام. صلوات. حضرات، جس سلسلہ مجالس کا کل سے آغاز ہوا تھا، یہ آج سلسلے کی ہماری دوسری مجلس ہے جسے آپ سماعت فرما رہے ہیں. شہزادی کونین سلام اللہ علیہا تمام مومنین مومنات کو، آپ تمام افراد کو جو اتنی تاخیر سے اس وقت یہاں پر موجود ہیں، آپ کی کمیونٹی کو، ہمارے ٹرسٹیز کو، ہمارے آرگنائزرز کو، اور وہ افراد جو مسلسل مجلسوں میں نظر کا اہتمام کرتے ہیں اور پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، ان سب کو اور ہمیں شہزادی کونین سلام اللہ علیہ دنیا اور آخرت میں بہترین جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ آپ حضرات کو آباد رکھیں، خوشحال رکھیں. آپ حوصلہ افزائی فرماتے ہیں اور مجھے یہ شرف عطا کرتے ہیں کہ میں اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو وسیلہ بنا کر بارگاہ آل محمد میں کچھ نہ کچھ نذران عقیدت کو پیش کر سکوں. جس موضوع کا انتخاب کیا تھا، جو کہ اس وقت کی ضرورت ہے اور زمانے کے اور وقت کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اور کمیونٹی کی نیڈ اور ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے جس سبجیکٹ کا انتخاب کیا تھا، میرا موضوع اذان عالیہ میں محفوظ ہوگا. میرا صرف ایک مقصد ہے. میں نے کل بھی کہا تھا کہ میں آپ کی کمیونٹی کا، آپ کی سوسائٹی کا ایک پارٹ ہوں، تو ہماری کچھ شرعی ذمہ داریاں ہیں، اور وہ شرعی ذمہ داریاں یہ ہیں کہ جب آپ اس مجلس کے بعد فرش عزا سے اٹھیں تو یہ مجلس وسیلہ بنے کہ مجلس کے بعد رزق علم میں اضافہ ہو، رزق معرفت اور رزق تقوی میں اضافہ ہو. آج کی ہماری یہ دوسری مجلس ہے. موضوع آپ کے جو سبجیکٹ ہے وہ ذہنوں میں محفوظ ہے کہ اس وقت اس میڈیا کو، اس ممبر کو وسیلہ بنا کے، دیکھیے ہم اور آپ بہت ہی سینسیٹیو دور سے گزر رہے ہیں، اینڈ وی ہیو ٹو کیپ ان آئیز کیا پڑھ رہے ہیں، کیا میسج جا رہا ہے. اور مجلسیں جو ہیں اس وقت انٹرنیٹ سے جا رہی ہیں، اور ہماری یہ کمیونٹی ماشاءاللہ سے بہت بڑی کمیونٹی ہے اور اس کی ایک اسٹرینتھ ہے. لہٰذا یہاں پہ آنے والے پڑھنے والوں کی بھی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں اور سننے والوں کی بھی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں. وی ہیو ٹو ڈیسائیڈ کہ ہم اس مجلس کو کس مقام پہ پڑھ رہے ہیں اور کس وقت میں پڑھ رہے ہیں. میں نے کل بھی کچھ تبرکاً کچھ معروضات تھے جس کے سلسلے میں نے گفتگو کی تھی. یہاں کے نوجوان اور میرے بھائی مجھ سے انتہا سے زیادہ محبت کرتے ہیں. مجھ سے کہنے لگے کہ کل کا جو موضوع تھا تو آپ کس سے مخاطب تھے؟ ہم نے کہا کہ ممبر کا کام ہے صفات کو بیان کرنا اور صفات دیکھ کے موصوف کو پہچاننا. یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے اور آپ کی بھی ذمہ داری ہے. آپ حضرات ماشاءاللہ سے اہل علم ہیں، صاحبان علم ہیں. آپ تو اشاروں میں گفتگو سمجھتے ہیں، چونکہ یہاں پر بھی اگر وضاحت کی ضرورت پڑے تو پھر فائدہ کیا ہے. تو اس وقت اس میڈیا کو وسیلہ بنا کر، اس ممبر کو وسیلہ بنا کر یہاں کی پڑھی لکھی سوسائٹی میں، بس یہاں ویسٹ میں رہنے والوں کو آپ اگر یہ میسج دے دیں تو آپ کی مجلسوں کا مقصد پورا ہو جائے گا کہ مسلمانوں کا مذہب اور ہے، آل رسول کا مذہب اور ہے. ہمارا اس اسلام سے کوئی رشتہ، کوئی تعلق، کوئی کنیکشن نہیں ہے جو افغان کا مذہب ہے، جو طالبان کا مذہب ہے، جو داعش کا مذہب ہے، جو عام مسلمانوں کا مذہب ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ آپ آ کے ہمارے مذہب کی اسٹڈی کریں. بزرگ بیٹھے ہیں، بہت قیمتی جملہ کہہ رہا ہوں، اس میں ہم بھی ہیں، انکلوڈ می. یہاں کے رہنے والوں کو بتاؤ کہ ہماری عادتوں کا نام اسلام نہیں ہے، ہمارے مزاج کا نام اسلام نہیں ہے. یہاں کے رہنے والے یہی سمجھ رہے ہیں کہ جو مسلمان کہتا ہے اس کا نام اسلام، جو مسلمان کرتا ہے اس کا نام اسلام. ان کو بتاؤ کہ مسلمانوں کی عادتوں کا نام اسلام نہیں ہے،
قرآن مجید کی آیتوں کا نام اسلام ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، اسے ٹائٹ کر دیجیے، جزاک اللہ، مولا سلامت رکھے، بالکل بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ حضرات بہت ہی خاص تاخیر ہو چکی ہے اور مجھے بالکل وہ معروضات آپ کی خدمت میں پیش کرنے ہیں کہ جب آپ یہاں سے اٹھیں گے تو اسلام کا صحیح کانسیپٹ آپ یہاں سے لے کے اٹھیں گے کہ اللہ کی نظر میں اسلام کا صحیح کانسیپٹ کیا ہے۔ دیکھیے آج جس اسلام کو یہاں کے ویسٹ میں پروپیگیٹ کیا جا رہا ہے، بنام مسلمان کیا جا رہا ہے، بنام اسلام نہیں۔ تو اس طریقے سے یہاں کی سوسائٹی میں اسلام کو پروپیگیٹ کیا جا رہا ہے کہ لوگ جب اس ظاہری اسلام کو دیکھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس مذہب میں سب کچھ نظر آ رہا ہے لیکن دین انسانیت نظر نہیں آ رہا ہے۔ یہ جو مذہب ہے اس میں سب کچھ ہے مگر ہیومن رائٹس اس میں نہیں ہے۔ یہ مذہب ہے عورتوں کو بیوہ کرنے کا، بچوں کو یتیم کرنے کا، مندروں کو گرا کے مسجد کے بنانے کا، تلوار کے زور پہ کلمہ پڑھوانے کا، یعنی اس مذہب میں سب کچھ پایا جاتا ہے، صرف اور صرف انسانیت نہیں پائی جاتی۔ کیوں؟ ہم نے اور آپ نے اس ملک میں جب اسلام کو پروپیگیٹ کیا ہے تو بنام مسلمان کیا ہے، بنام اسلام نہیں کیا۔ تو اس منبر کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ یہاں سے صحیح اسلام کو اس سوسائٹی میں ریپرزینٹ کیا جائے۔ نیٹ پہ مجلس جا رہی اور سنیں آپ کو اندازہ نہیں ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں مجلس کا معیار یہ ہے کہ یہاں 50 بیٹھے ہیں یا 100 بیٹھے ہیں۔ یہ مجلس لائیو جا رہی ہے، آپ سے 10 گنا افراد بیٹھ کے اس مجلس کو سن رہے ہیں۔ اور پھر یہ بھی سنیے آپ کو نہیں پتا کہ کون مجلس کا سننے والا کس کا کس مکتب فکر سے تعلق ہے۔ یہ سن لیں آپ، بگیسٹ رسپانسبلٹی ہے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں اور آپ کیا سن رہے ہیں۔ بہت سینسٹیو دور ہے، ایک ایک ورڈ کو، ایک ایک لفظ کو یہاں پر آنے والوں کو تول کے بولنا پڑ رہا ہے۔ دیکھیے اگر آپ صحیح اسلام کو ریپرزینٹ کریں تو آئیے میں آپ کے سامنے آپ کے امام چہارم حضرت سید سجاد کا تذکرہ کروں اس مجلس میں۔ قبلہ بیٹھے ہیں، امام گزر رہے ہیں ایک راستے سے کہ کیا دیکھا کہ کچھ نوجوان کھڑے ہیں، کچھ نوجوان ہماری یوتھ، کچھ نوجوان کھڑے ہیں اور وہ کیا کر رہے ہیں کہ درخت کے پتوں کو توڑ رہے ہیں، مسل رہے ہیں اور زمین پہ ڈال رہے ہیں۔ دیکھیے امام کا بہترین میسج، آپ کا یہ مظلوم کریکٹر ہے کہ جس کو کبھی ممبر پہ جانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ ہی wasn't allowed کہ وہ ممبر پہ جائیں۔ مسجد نبوی ہے، نانا کا ممبر ہے، مگر امام سید سجاد کو ممبر پہ بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی۔ جس چیز کے لیے آپ جسے کہتے ہیں کہ کمنٹس کر دیتے ہیں کہ کیا پڑھ رہے ہیں، امام نے وسیلہ بنایا دعاؤں کو اللہ تک پہنچانے کے لیے۔ آپ کو امام نے دعاؤں کو وسیلہ بنایا۔ کتنے افراد یہاں پہ بیٹھے ہیں جو قرآن تو پڑھتے ہیں، قرآن کے ساتھ ساتھ صحیفہ کاملہ کو ترجمہ کے ساتھ پڑھتے ہیں، کتنے بیٹھے ہیں؟ کتنے ایسے ہیں کہ جن کے گھروں پہ صحیفہ سجادیہ موجود ہیں؟ یہ صحیفہ کاملہ نہیں ہے، صحیفہ سجادیہ نہیں ہے، یہ زبور آل محمد ہیں، یہ انجیل آل محمد ہیں۔ تو امام نے کیا کہا؟ کیوں امام خطبات نہیں دے سکتے، سرمنز نہیں دے سکتے، مجلس نہیں پڑھ سکتے امام؟ تو امام کیا کرتے تھے؟ صبح میں جاتے تھے رسول اللہ کے روزے پر، اپنے جد کے روزے پہ بیٹھ جاتے تھے، وہاں رکھتے تھے ہاتھ اور وہاں بیٹھ کے پڑھتے تھے دعائیں، مگر یہ والی دعائیں نہیں جو ہم اور آپ پڑھتے ہیں۔ صحیفہ کاملہ اور صحیفہ سجادیہ کو آپ اٹھائیں، انٹروڈکشن کرا کے جا رہا ہوں اس کتاب کا جو زبور آل محمد ہیں، اس میں دعائیں کچھ اور ہیں۔ اس میں سے رزق نہیں مانگا ہے آپ کے امام نے، رزق معرفت مانگا ہے اللہ سے، رزق وحدت کو مانگا ہے، رزق آخرت کو مانگا ہے، رزق تقوی کو مانگا ہے، رزق کردار مانگا ہے۔ یعنی امام دعائیں پڑھتے تھے لیکن دعاؤں میں کیا ہوتا تھا؟ اللہ کی معرفت، اللہ کی وحدت، مذہب کا صحیح کانسیپٹ، اسلام کا نظام، اسلامک کانسٹیٹیوشن، اسلام کا نظام، اسلامک ایڈمنسٹریشن، آپ کی پروفٹ ہوڈ، آپ کی امامت، امامت کے بعد سکسیسر، پورا اسلامی نظام، پورا اسلامی جامع، آپ کا معاشرہ، آپ کا سماج، آپ کے فیملیز ایشو،
آپ کی سوسائٹیز کے پرابلم، آپ کی فیملیز کی پرابلم، اگر صحیفہ کاملہ اور سجادیہ کو اٹھائیں اس میں آپ کے سارے فیملی پرابلم کو ڈسکس کیا گیا ہے، اے ٹو زیڈ ڈسکس کیا گیا ہے آپ کی ہماری پرابلمز کو. کیوں؟ امام نے کیا کہا، کیا میسج دیا. تم ہمیں ممبر پہ جانے سے روک سکتے ہو، ہمارے جد کے روزے پہ بیٹھ کے دعائیں پڑھنے سے نہیں روک سکتے. اللہ اکبر. ہو سکتا ہے اس سال آپ یہ کہیں گے کہ نہ تو میری مجلس میں نعرے لگ رہے ہیں نہ داد و تحسین ہے، اور آپ اتنا جانتے ہیں کہ آپ کے سامنے بھی ایک جو بیٹھا ہے وہ خطیب بیٹھا ہے، اگر میں چاہوں تو خالی اپنی لفاظی پہ آپ کو آپ کے پیروں پہ کھڑا کر سکتا ہوں رات کے اس وقت، لیکن دین میں آپ سے کوشچن کروں گا کہ میں نے کیا پڑھا، اینڈ یو ہیو ٹو ریپلائی کہ میں نے کیا پڑھا. تو پھر یہ نہیں کہیے گا کہ رات کے اس وقت ہم بیٹھے اور آپ نے ہم کو کوئی میسج نہیں دیا. کم سے کم اگر امام کی ایک دعا، ایک کتاب کا ٹرانسلیشن یا انٹروڈکشن بھی آپ کے سامنے کر دیا جائے تو یہ جو آپ 10:30 پہ یہاں پہ بیٹھے ہیں آپ کی محنت سوالت ہو جائے گی. اس جنریشن کو پتہ نہیں چلے گا. آپ نے امام کو بیمار کہہ بیمار کربلا کہہ سارا کریکٹر، سارا کردار، سارے فضائل، ساری سیرت، ساری بایوگرافی آپ کی کمیونٹی نے پس پردہ بھیج دی یہ کہہ کہ بیمار کربلا. مجلس ہوتی ہے امام کی شہادت کی، جشن ہوتا ہے 5 شعبان امام زین العابدین کا. دیر از نو سبجیکٹ اور امام زین العابدین. جمپ لگاتے ہو 50 منٹ کے بعد ودن 2 منٹ مصائب پڑھے بیمار کربلا. یہ ہے زندگی. کہاں ہے امام کا کانسٹیٹیوشن؟ کہاں ہے اسلامک ایڈمنسٹریشن؟ کہاں ہے وحدت؟ کہاں ہے آپ کا نظام؟ کہاں ہے آپ کے حقوق؟ کہاں ہے نظام کائنات؟ بیمار کربلا کہہ کے امام کے پورے کانسٹیٹیوشن کو، پوری بایوگرافی کو آپ کی کمیونٹی نے پس پردہ لے جا کے بٹھا دیا ہے امام سجاد کو. اینڈ یو آر دا ریسپانسبل. اس لیے کہ اگر کوئی خطیب آنے کے بعد قسم خدا کی اس ممبر سے اگر سبجیکٹ پڑھ دے 2 منٹ اور لفظ موت اس کی مجلس میں بائی مسٹیک آ جائے، لفظ دعا آ جائے، تو کون ہی مار کے پوچھتے ہیں کس کے اصحال ثواب کی مجلس ہے. بدلنا ہمیں نہیں ہے، بدلنا آپ کو ہے. آپ کی ساری ڈیمانڈ خطیب سے کیوں ہے؟ یہاں سے لے کے یہاں تک آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے. پلیز. کتنے ہیں مجموعہ پڑھتے ہیں؟ ہمارے یہاں بیٹھے تحفۃ العوام پڑھتے ہیں. کتنے ہیں جو صحیفہ کاملہ کو خریدتے ہیں؟ کتنے ہیں؟ کتنوں کے پاس معرفت صحیفہ سجادیہ؟ یہ ہے زبور آل محمد. اگر آپ نے صحیفہ سجادیہ، صحیفہ کاملہ کو نہیں پڑھا، یو ڈونٹ نو کہ عصمت کیا ہے اور امامت کیا ہے. آپ کے پاس تو دعا مانگنے کا طریقہ بھی نہیں آئے گا، اس لیے کہ دعا مانگنے کا طریقہ اگر کوئی بتا سکتا ہے تو 40 برس میں صرف سید سجاد بتا سکتے ہیں. Nobody explain. Nobody cannot explain even کہ اللہ سے کمیونیکیٹ کرنے کا سلیقہ کیا ہے، اللہ سے مانگنے کا طریقہ کیا ہے. اللہ سے گفتگو کرنی چاہیے. جو کہ آج نماز تو پڑھتے ہیں کہ برڈن ہو رہا ہے، برڈن جلدی سے نماز پڑھ لیں، بوجھ فیل ہو رہا ہے. یہی ہے کانسیپٹ. تو نماز پڑھتے ہو مگر بوجھ سمجھ کے. جس کو دیکھے جلدی سے نماز پڑھنی ہے، بوجھ فیل ہو رہا ہے. عادتاً جھکنا. اگر صحیفہ سجادیہ کو پڑھ لیا، اب جملہ سننا، اب سننا، اگر صحیفہ کاملہ کو پڑھ لیا تو امام کہتے ہیں کہ اب اللہ کے سامنے تمہارا سر نہیں جھکے گا، اب دل جھکے گا. اللہ کے سامنے سر جھکوانا یہ مسلمانوں کا کام تھا، خالق کے سامنے مخلوق کا دل جھکوانا یہ سید سجاد کا کام تھا. آل محمد کا مذہب اور ہے، مسلمانوں کا مذہب اور. امام کھڑے ہیں. آپ نماز کے بعد کتنے افراد ہیں جو دعا مانگتے ہیں؟ اب دعا سے مراد یہ نہیں کہ اللہ یہ دے، اللہ یہ دے. یہ تجارت نہیں کرو، یہ بزنس نہیں ہے، یہ بزنس نہیں ہے. صحیفہ سجادیہ پڑھو، اللہ سے کمیونیکیٹ کرو، کمیونیکیٹ کرو. نماز کے معنی بتائے امام نے، چوتھے امام نے ایک جگہ پر امام نے کہا نماز کچھ نہیں ہے، اپنے سولید الفاظ میں ٹرانسلیشن کر دوں، نماز کچھ نہیں ہے جو مخلوق کو خالق تک پہنچا دے، اس سپر فاسٹ وسیلے کا نام ہے نماز. دوسرا جملہ سنیں گے، جو مخلوق کو خالق سے گفتگو کے لائق بنا دے، اس طاقت، اس وسیلے کا نام نماز ہے. ورنہ ہم کیا، ہماری اوقات کیا کہ خالق ہم سے گفتگو کر سکے.
جو مخلوق کو اس کے خالق سے گفتگو کے لائق بنا دے، اس سپر فاسٹ وسیلے کا نام اسلام میں نماز ہے۔ امام بتا رہے ہیں آپ دعا نہیں مانگتے، اب دیکھیں امام کھڑے، دیکھیں کانسٹیٹیوشن دعاؤں کے اندر ہے، امام جد کے روزے پہ بیٹھے ہیں، قسم خدا کی ایام زین العابدین میں نے کل کہا تھا، میں تو پڑھوں گا اس بات کو آپ کے سامنے۔ امام کھڑے ہیں، وہاں درخت ہیں، درخت کے پتوں کو نوجوان توڑ رہے ہیں، زمین پہ پھینک رہے ہیں۔ قسم خدا کی میرے نوجوانوں، میری اس مجلس کو سم اپ کر کے انگلش میں اس کا ٹرانسلیشن اپنی ویب سائٹ پہ لگا دو۔ اس سے بہترین آپ اپنے مذہب کو پروپیگیٹ نہیں کر سکتے۔ میں نے میسج دیا اس سال ہر اسلامک سینٹر میں کہ آپ چاہے جس سینٹر میں جاتے ہو اپنے سینٹر کے سامنے ایک بورڈ لگاؤ اور اس پر لکھو ہو از اسلام، واٹ از اسلام، اسلام کے معنی کیا ہے، بس اپنی ویب سائٹ پہ لگائیے۔ سنیے امام کھڑے ہیں، کیا دیکھا کہ درخت کے پتوں کو توڑ رہے ہیں، زمین پہ پھینک رہے ہیں۔ امام کے دل پہ چوٹ لگی، سینے پہ ہاتھ رکھا اور ایک جملہ کہا، سنو نوجوانوں، کسی درخت کے پتے کو بغیر سبب کے نہ توڑنا، اس لیے کہ درخت اپنے پتے کے ذریعے اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی تسبیح کرتا ہے۔ اگر تم نے درخت کے ایک پتے کو بغیر سبب کے توڑا، اللہ کی بارگاہ میں you did a crime, you are a criminal, you are a criminal، تم نے اللہ کی ایک تسبیح پڑھنے والے کا خاتمہ کر دیا۔ یہ ہے اسلام۔ ان کو بتائیے کہ ٹرو اسلام یہ ہے کہ جہاں پر درختوں کی یہ رائٹس ہیں، درختوں کے یہ حقوق ہیں۔ آج جسے کہتے ہیں کہ بوٹنی کو پڑھا کے یہاں کی یونیورسٹی میں یہ سبجیکٹ کا حصہ ہے جسے آپ کہتے ہیں بوٹنی، جہاں درختوں کے حقوق پڑھائے جا رہے ہیں۔ 1400 برس پہلے امام سید سجاد اپنے جد کے روزے پہ بیٹھ کے آنسوؤں کے ساتھ امت کو بتا رہے تھے کہ اسلام میں درختوں کے حقوق کیا ہیں۔ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، قبلہ بیٹھے، اگر آپ کو یقین نہ ہو، آپ کہیں گے مجھے آپ سے داد و تحسین چاہیے، تو مجھے بتاؤ عید کی نماز کیوں پڑھتے ہو؟ جمعہ کی نماز میں سورہ جمعہ کیوں پڑھتے ہو؟ مجھے بتاؤ عادتاً یا عبادتاً آیت کیا ہے؟ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ یہ کیا ہے؟ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، زمین اور آسمان کے درمیان جتنی چیزیں ہیں وہ کسی نہ کسی شیپ میں اپنے خالق کی تسبیح کرتی ہے۔ You did a crime, you are a criminal، یہ اسلام کہتا ہے۔ اگر تم نے درخت کے پتے کو بھی بغیر ریزن کے توڑا، بلینسوں ڈالر خرچ کیا جا رہا ہے یہاں کی یونیورسٹی میں جہاں پہ بوٹنی کو پڑھایا جا رہا ہے۔ امام 1400 برس پہلے کہہ رہے ہیں درخت لگاؤ، درخت لگاؤ، اور غلام رکھتے تھے، غلام تمہارا کام ہے کہ واٹر پانی ڈالو درختوں پر۔ وہاں غلام بیٹھا تھا، امام آئے دیکھنے کے لیے، کیا دیکھا کہ درخت سوکھ گئے، امام رونے لگے، بیٹھ کے کہا کہ تو نے ظلم کر دیا، تو نے ظلم کر دیا اللہ کی بارگاہ میں۔ یہ درخت خالق کی بارگاہ میں تجھ سے فریاد کرے گا۔ آپ اس اسلام کو ریپرزینٹ نہیں کراؤ گے سوسائٹی میں، یہ درخت اس سے اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرے گا، یہ شکوہ کرے گا کہ درخت سوکھ گیا چونکہ تم نے اس کو پانی نہیں دیا۔ زمین، کس زمین پہ آپ بیٹھے ہیں؟ مولا کا خطبہ یاد ہے؟ دہو الارض کی محفل تو آپ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ آج زمین بنی۔ کبھی مولوی صاحب سے کہیے کہ ہسٹری پڑھ کے سنائے، مولا علی کا خطبہ ہے مسجد کوفہ، 36 آفٹر ہجری، سفر کا مہینہ، جمعہ کا دن، زوال کا وقت۔ جارج ڈاخ، دا وائس آف ہیومن جسٹس، وہ لکھ رہا ہے قسم خدا کی، کرسچن آتھر، علی نے کہا محشر میں سب سے پہلے یہ زمین اللہ سے فریاد کرے گی، تمہارے متعلق، تمہارے اگینسٹ وٹنس بنے گی۔ اس درخت پہ جب چلو، اس کو، اس زمین پہ جب چلو، اس کو اذیت نہ دو، اس پر چوٹ نہ مارو، اس پہ انکساری کے ساتھ چلو، ہمبل بن کے چلو۔ اسلام میں زمینوں کے رائٹس ہیں۔ یو آر ٹاکنگ اباؤٹ دا ہیومن ویلیوز، لبرٹی، فریڈم، آزادی اجتماعی، حقوق بشر، ہیومن ویلیوز، آؤ اسلام کو پڑھو، مگر اسلام آل محمد۔ انسان کے حقوق چھوڑو، زمینوں کے حقوق ہیں۔ اگر تم نے زمین کو ستایا، یو ڈیڈ دا کرائم۔ اگر درخت کے حقوق پامال کیے، یو ڈیڈ دا کرائم۔
اگر تم نے اسلام کے اندر اینیمل کو تکلیف پہنچائی، امیر المومنین کا خطبہ، اس خطبے کا ٹرانسلیشن اسی مجلس میں کر کے اتروں گا کہ جہاں پہ امیر المومنین لے گئے اس جگہ پر میدان میں جہاں کرمنلز کو سزا دی جاتی تھی، وہاں پہ اس کے کوڑا لگایا جس نے جانوروں کو اذیت پہنچائی تھی۔ اب اتنی گفتگو کے بعد کیا مجھے جعفری سوسائٹی میں، جعفری سینٹر میں یہ پڑھنے کا حق نہیں ہے کہ مجھے ایمان سے بتاؤ جس مذہب میں زمین کے حقوق ہوں، جس مذہب میں ٹریز کے حقوق ہوں، جس مذہب میں اینیمل کے حقوق ہوں، مسلمانوں مجھے ایمان سے بتاؤ اس مذہب میں انسان کے حقوق کتنے ہوں گے؟ وہاں انسانوں کے حقوق کتنے ہوں گے؟ یہ اسلام تلوار کے زور سے کلمہ پڑھوانے کی آپ کو اجازت نہیں دیتا، از ناٹ الاؤ۔ یہ بادشاہت کا اسلام ہے۔ تو امام نے کیا کہا کہ درخت کے پتے کو بھی بغیر سبب کے نہ توڑو۔ آج سنیے قسم خدا کی، جب ہم نے اور آپ نے بعض ائمہ کا تذکرہ، میں کیا کہوں کہ یہ بیڈ لک ہماری ہے، آپ کی نہیں، آپ کی نہیں، اس میں ایک قصور میرا ہے۔ بعض کیریکٹرز کو ہم نے محدود کر دیا شہادت اور ولادت تک۔ سے پڑھتا ہے، میں آج ابھی پڑھ کے آیا ہوں اور اسلام کا ایک ایسا نامور کیریکٹر پڑھ کے یار آیا ہوں، 1 گھنٹہ، حضرت جعفر طیار۔ میں نے کہا کتنے بیٹھے ہیں جنہوں نے جعفر طیار کو سنا ہے مسائب میں 1 منٹ اون محمد کے حوالے سے؟ جعفر طیار کو پڑھتے نہیں، اسلام کے خاک سمجھ میں آئے گا؟ عرب علاقے سے نکل کے نون عرب علاقوں میں جتنا اسلام پہنچا اس کا فاؤنڈر، اس کا بانی صرف جعفر طیار۔ کتنے بیٹھے ہیں جو جعفر طیار کو جانتے ہیں؟ میں نے چیلنج کے ساتھ پڑھا۔ جب آپ نے اپنے ائمہ کو، اپنے 11 اماموں کو، اپنے دوسرے معصومین کو جب ان کو محدود کر دیا اپنے ولادت اور شہادت تک، اور آپ نے کیا، چونکہ آپ نے اپنے آپ کو عادی بنایا، تو آپ کے پاس سے آل محمد کی معرفت نکلتی چلی گئی۔ اب سنیے، آپ امام آپ کی کمیونٹیز پر کمنٹس کر رہے ہیں، ہم پر۔ یہ لفظ آپ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، مجھے معاف کرنا، کبھی آپ یہ سمجھ کے بیٹھ جائیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ I am the include، میں بھی بالکل، میں اپنے آپ کو انکلوڈ کر رہا ہوں بھائی، یہ تو گفتگو کا طریقہ ہے۔ امام نے کہا ہمارے سماج میں پرابلمس ہیں، ہماری سوسائٹی میں پرابلم ہے، ڈسٹرکشن ہو رہا ہے نا، جتنی نمازیں پڑھ رہے ہو اتنا زیادہ تزکیہ نفس سے دور ہو، جتنی عبادت کر رہے ہو اتنا زیادہ طہارت سے دور ہو۔ اس کا سبب امام نے ایک جگہ پر عجیب و غریب سبب بتایا، کہا ہماری سوسائٹی میں جتنے پرابلمس ہیں، جتنے مسائل ہیں، اس کا ایک ریزن ہے، اس کا نام ہے کانسیپٹ آف بندگی۔ تمہارے دلوں سے، تمہارے ذہنوں سے بندگی کا کانسیپٹ جو ہے وہ خارج ہو چکا ہے۔ میں نے کسی مجلس میں یہی جعفری سینٹر میں ایک جملہ کہا تھا، اس کو میں ریپیٹ کروں گا، یہ کہہ کہ اتنا ریپیٹیشن ہے، اتنا ریپیٹیشن ہے۔ یہ جملہ کہا تھا، کانسیپٹ آف بندگی جو عالم اسلام کا سب سے بلند اسٹیٹس تھا، وہ ہماری کمیونٹی کا سب سے کم تر مرتبہ ہے، جسے آپ کہتے ہیں بندے خدا۔ اناؤنسمنٹ کیا جاتا ہے بندے خدا، کہنے والا بھی سمجھتا ہے کم تر مرتبہ ہے، سننے والا بھی کہتا ہے کم تر مرتبہ ہے۔ اسلام میں اس سے بڑا کوئی اسٹیٹس نہیں ہے قسم خدا کی، جس کا نام ہے بندے خدا۔ یہاں ہوا ہے اناؤنسمنٹ، آج مجلس از اسپانسرڈ بائی بندے خدا۔ اللہ اکبر، $200 کا تبرک دیا، آپ نے اس کو دے دیا اسٹیٹس بندے خدا، لیکن اس کے معنی محفوظ نہیں ہے۔ جو اناؤنسمنٹ کر رہا ہے، جب اس نے کہا بندے خدا، اس کو کوئی لذت محسوس نہیں ہوئی، کوئی اٹریکشن، کوئی کشش۔ بڑے سمپل وے میں، شرافت کے ساتھ، ہمبل ہو کے اس نے کہا بندے خدا، اور جس کے لیے کہا وہ بھی سر جھکا کے بیٹھے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں، تمہیں تبرک دے کے بندے خدا کا ٹائٹل دے دیا اناؤنسمنٹ کرنے والے نے، اس کو بھی کوئی لذت محسوس نہیں ہوئی۔ کیوں؟ بیکاز وی انڈرسٹینڈ کہ بندے خدا سب سے کم تر اسٹیٹس ہے۔ یو آر لکیسٹ پرسن، ہم لکی ہیں کہ اگر ہمیں یہاں پہ اسٹیٹس مل گیا بندے خدا۔ آپ کہتے ہیں سب سے کم تر مرتبہ ہے، اب آئیے امام کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اگر یہ بندگی کا کانسیپٹ تمہارے ذہنوں میں پیدا ہو جاتا، نہ فیملیز پرابلمز تھے، نہ کمیونٹیز کے پرابلم تھے،
نہ امام بڑوں کے پرابلم تھے، نہ سماج کے پرابلم تھے. اگر ایک کانسیپٹ پیدا ہو جاتا اس کا نام تھا بندگی. اب جملہ سنیں گے آپ. امام نے بتایا، جائیے امام کی سیرت کی کتابیں اٹھائیے آپ. دیکھیے بہت آہستہ پڑھ رہا ہوں، ایک تو طبیعت خراب نہیں، پھر آپ میرے انداز کو جانتے ہیں، میں اسٹیپ بائی اسٹیپ پڑھتا ہوں. میں بہت چیخ کے ہائی پچ میں آپ کے سامنے نہیں پڑھوں گا. مجھے اپنے موضوع کو ٹرانسفر کرانا ہے اپنے نوجوانوں کے ذہنوں تک. اگر اس مجلس کے بعد آپ صرف یہ سوچ کے یہاں سے اٹھ گئے کہ یہاں آنا کافی نہیں ہے، یہاں سے بتوں کو نکال کے آنا ضروری ہے، نہ جانے کس کے پہلو میں کون بیٹھا ہے، سارے پرابلمز حل ہو جائیں گے. امام نے کہا اولیاء سے پوچھو کہ بندگی کیا ہے، اوصیاء سے پوچھو کہ بندگی کیا ہے. جناب یحییٰ بیٹھے ہیں، مسلسل گریہ کر رہے ہیں، مسلسل رو رہے ہیں. اللہ نے ملک کو بھیجا کہ جا کے یحییٰ سے پوچھو کہ تمہارے رونے کا سبب کیا ہے، کیوں رو رہے ہو. اگر جنت کے لالچ میں رو رہے ہو، جنت تم پہ واجب ہے، تمہارے لیے خلق ہوئی ہے جنت. یحییٰ نبی تو آپ کا محبوب ترین کریکٹر ہے. اگر جہنم کے خوف میں رہ رہے ہو تو تم تو پروفٹ ہو اللہ آگے، جہنم کی آگ تم پہ حرام ہے. اے یحییٰ کیوں رو رہے ہو، رونے کا سبب کیا ہے؟ تو یحییٰ نے کہا ملک سے کہ میرے رب کو جا کے میرا سلام کہنا، اور اللہ سے کہنا میں جنت کے لالچ میں نہیں رو رہا ہوں، جہنم کے خوف میں نہیں رو رہا ہوں. کہا یحییٰ پھر رونے کا سبب کیا ہے؟ سنو نوجوانوں، یحییٰ کہتے ہیں ملک سے کہ جا کے میرے رب سے کہنا بس ایک خواہش ہے، بس ایک خواہش ہے، جس کے لیے یحییٰ دن رات مصلی پر ہوتا ہے. اللہ نے کہا خواہش کو بیان کر. کہ پروردگار میری خواہش یہ ہے کہ بس ایک مرتبہ اپنی زبان سے مجھے اپنا بندہ کہہ کے پکار لے. پھر میں نے شاید بہت ہلکا جملہ کہہ دیا. بس ایک مرتبہ مجھے اپنی زبان سے ایک مرتبہ ایک بندہ کہہ کے پکار لے. اب میں کہوں، اب یہاں پہ جملہ کہوں گا تاکہ حق مجلس ادا ہو سکے. یہ ہے یحییٰ کی منزلت. یحییٰ کی منزلت جو مصلی عبادت پہ ساری زندگی روتے رہے، پروردگار بس ایک مرتبہ مجھے اپنا بندہ کہہ کے پکار لے. مگر قرآن کہتا ہے کہ نہ جانے ان بندوں میں ایک بندہ ایسا بھی تھا جو امتحان ابدیت میں بالکل چپ کھڑا تھا، اور آسمان سے آواز آ رہی تھی فادخلی فی عبادی، حسین میرے بندوں میں داخل ہو جا. یہ ہے بندہ. حسین نے سب سے بڑا افتخار کس پہ کیا؟ بندے خدا. اور یحییٰ روئے ساری زندگی، بس ایک مرتبہ اپنی زبان سے کہہ دے میں تیرا بندہ. آپ کہیں گے تو حدیث ہے، تو واقعہ ہے، اور میری بات کے وزن کو ہلکا کرنے کے لیے آپ خطابت نہ کہہ دیں، قرآن تو پڑھ دوں. دیکھیے بالکل سم اپ کر رہا ہوں. آ گئے یہود و نصارا مریم کے پاس، اور آ کے کیا کہا؟ نہ تو تم ایسی، نہ تمہارا باپ ایسا، نہ تمہاری ماں ایسی. اس سے زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں ہے. یہ بتاؤ یہ کہاں سے آیا؟ مجھے ایمان سے بتاؤ. عیسیٰ نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں، عیسیٰ نے کہا میں کتاب لے کر آیا ہوں. آیت کیا ہے؟ جیسے مریم کے پاس گئے، قرآن نے کیا کہا مریم سے؟ اشارہ کر دو عیسیٰ کی طرف. اب وہ عیسیٰ کے پاس گئے کس لیے؟ کہ اپنی ماں کے کیریکٹر کا سرٹیفکیٹ دو. بھائی میری طرف دیکھیے گا. یہود و نصارہ عیسیٰ کے پاس گئے، اپنی ماں کے کیریکٹر کا سرٹیفکیٹ دو. تم کہاں سے آئے؟ عیسیٰ نے کریکٹر کا سرٹیفکیٹ نہیں دیا. قرآن کہتا ہے عیسیٰ ایکسٹمپوز بولے انی عبداللہ، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، میں تو اللہ کا بندہ ہوں. وہ مانگ رہے ہیں سرٹیفکیٹ آف کریکٹر. کریکٹر کا سرٹیفکیٹ. عیسیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے پاس کریکٹر کا سرٹیفکیٹ یہ ہے انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. اس کے بعد کہا اور اللہ نے نبی بنا کے بھیجا ہے، اور اللہ نے صاحب کتاب بنا کے بھیجا ہے. مگر کہا اللہ کا بندہ. دیکھیے یہود و نصارہ تھے مگر شریف تھے، مگر شریف تھے. جیسے ہی عیسیٰ نے کہا میں اللہ کا بندہ، سر جھکا کے چلے گئے کہ جو بندے خدا ہو وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، اس کے ماں باپ گناہگار نہیں ہوتے. قسم خدا کی کیا کہہ کے گئے؟ کہ جس کے پاس تاج بندگی ہو، جو بندے خدا ہو، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، گناہگار نہیں ہو سکتا، وہ گناہگار نہیں ہو سکتا. یہ قرآن کی آیت ہے بندے خدا کا. اب دوسری آیت سنو. دیکھیے پھر آیت سنیے. معراج کا واقعہ
27 رجب آپ کے سامنے پڑھا جاتا ہے. معراج کے واقعے میں جو سب سے پہلا میسج ہے وہ کیا ہے؟ سرکار سو رہے ہیں، ملک دروازے پہ آیا. احترام اور تعظیم کا عالم یہ ہے کہ سرکار کو اٹھا نہیں سکتا. ملک کھڑا ہے، یہ ہے پروفٹ ہوڈ، نبوت کی تعظیم. سید الملائکہ ہے، سرکار کو اٹھا نہیں سکتا. قدموں پہ سر رکھا اور خاموشی سے بیٹھ گیا ملک. سرکار کی آنکھ کھلی، کہا کہ جبرائیل خیر تو ہے، کیسے آئے؟ اب جملہ سنیے کہ ہمارے یہاں پر نبوت کا سٹیٹس کیا ہے. سید الملائکہ ہے اور اللہ کا میسج لایا ہے، مگر تعظیم دیکھو کہ اللہ کے نبی، اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے. پہلے سلام بھیجا، یہ سٹیٹس. اللہ نے آپ کو درود اور سلام بھیجا ہے کہ رہتی دنیا تک میرے رب پہ بھی میرا سلام ہو. کس لیے آئے؟ اب سنو. کہا کہ کچھ نہیں، اللہ نے 2 سٹیٹس بھیجے ہیں، 2 تمغے، اس میں سے ایک کو اٹھائیے. 2 نہیں، 1. کہا وہ کیا ہے؟ کہ یہ رکھا ہے تاج شہنشاہیت، اس کو اٹھاؤ، اپنے سر پہ لگاؤ اور کائنات کے اتنے بڑے بادشاہ بن جاؤ کہ سلیمان کی شہنشاہیت تمہارے سامنے شرمندہ ہو جائے. میرا سلام ہو سرکار پر. کہتے ہیں سر اٹھا کے نہیں دیکھا تاج شہنشاہیت کی طرف. کہا کہ دوسرا تمغہ کیا ہے، دوسرا سٹیٹس کیا ہے؟ کہا کچھ بھی نہیں، تاج بندگی رکھا ہے، اس کو اٹھاؤ، اپنے سر پہ لگا لو، مگر پھر صرف ہے بندے خدا، پھر کچھ نہیں ملے گا. کہا کہ اٹھے اور کہا میرے رب سے جا کے کہنا کہ اللہ کے اس عبد نے تاج شہنشاہیت کی طرف نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھا. مجھے بادشاہ نہیں بننا ہے، مجھے بننا ہے اللہ کا عبد. یہ کہا اور چوم کے اٹھایا تاج بندگی کو، سر پہ لگایا. اللہ کو اب سنو، یہ ادا اتنی پسند آئی، یہ ادا رات میں اتنی پسند آئی. کہا میرے حبیب، مسلمان کا تعلق کسی بھی فرقے سے ہو، اس وقت تک نماز کو تمام نہیں ہونے دوں گا جب تک تیری بندگی کی گواہی نہ دے لے. کوئی بھی مسلمان ہو، مولا سلامت رکھے، کوئی بھی مسلمان ہو، کسی بھی فرقے سے آپ کا تعلق ہو، اس وقت تک مصلی عبادت سے نہیں اٹھنے دوں گا جب تک یہ تیری بندگی کی گواہی نہ دے لے. سنو، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ. اب جملہ کہہ دوں، وَرَسُولُهُ. بندگی کی گواہی پہلے ہے، بندگی کی گواہی پہلے ہے، رسالت کی گواہی بعد میں ہے. یہ ہے بندگی کہ جہاں رسالت کے وٹنس آپ بعد میں بنتے ہیں، بندگی کی گواہی پہلے دیتے ہیں. اب پھر مجھے آیت پڑھنی پڑے گی. سنیے، بندگی کو پڑھ رہا ہوں. معراج کا واقعہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ. دیکھیں، چاہے فضائل کا آئینے میں سن لو، چاہے بندگی کے آئینے میں سن لو، دیکھیے سب نے سبحان اللہ نہیں کہا. اس کا ریزن ہے میرے پاس. جعفری سینٹر والوں، آپ نے سبحان اللہ نہیں کہا، اور ہر جملے پہ آپ کو سبحان اللہ کہنا بھی نہیں چاہیے. کیوں؟ چونکہ آپ کی سبحان اللہ کا ایک معیار ہے. آپ کی ہر بات پہ، چاہے میں ایسی ویسی باتیں کر رہا ہوں، سبحان اللہ کہیں گے. سبحان اللہ کا ایک معیار ہے. اچھا سنو، جب کوئی ادا انوکھی ہوتی ہے، جب کوئی بات اعلیٰ ہوتی ہے، جب کوئی کارنامہ بلند ہوتا ہے، تبھی تو آپ کہتے ہیں سبحان اللہ. آپ کاؤنٹ کرنا، میری 1 گھنٹے کی مجلس میں 4 یا 5 مرتبہ آپ نے کہا سبحان اللہ. کیوں؟ سبحان اللہ کا معیار. اب مجھے بتاؤ، جب جعفری سینٹر والوں تمہاری سبحان اللہ کا ایک معیار ہے، تو کیا اللہ کی سبحان اللہ کا معیار نہیں ہونا چاہیے؟ نہیں پہنچ رہے. میری زندگی بھر کی محنت کا نچوڑ ہے. اب سنو گے آپ، اس نے لاشے سے شے بنا دی، ساری کائنات بنا دی. عالم ارواح میں انسان کی خلقت کا کوئی نمونہ، کوئی فوٹو نہیں تھا، مگر اس نے بغیر دیکھے انسان بنا دیا. اللہ کے سامنے کوئی آئیڈیل، کوئی نمونہ نہیں تھا، اس نے آل محمد کو بنا دیا. اب جملہ کہہ دوں، اس نے کائنات بنائی، اس نے انسان بنایا، لیکن چونکہ وہ خالق ہے، کوئی بڑا کارنامہ نہیں تھا، تو اس نے قرآن میں کبھی سبحان اللہ نہیں کہا. نہیں پہنچے آپ. چونکہ وہ خالق ہے، سپریم پاور، سپریم نالج، اللہ کی 2 صفات. انسان بنانا آسان تھا، کائنات بنانی آسان تھی،
یونیورس بنانی آسان تھی؟ بتاؤ اس نے کہا سبحان اللہ؟ نہیں، اس کی سبحان اللہ کا معیار ہے. اب جملہ کہہ دوں، نہ جانے معراج جسمانی اللہ کی نظر میں کتنا بڑا کارنامہ تھا کہ آج پہلی مرتبہ جب معراج کا واقعہ پڑھا تو اس نے بھی کہا سبحان الذی اسری بعبدہ. بھائی کیا کہنے. گجراتی میں، اردو میں، ہندی میں سبحان اللہ کا سالڈ ترجمہ ہے بھائی کیا کہنے. بھائی کیا کہنے. خالق نے کائنات بنا کے سبحان اللہ نہیں کہا، مگر جب نبی کو معراج میں بلایا تو کہا اتنا بڑا کارنامہ ہے میری نظر میں بھی. تو کہا بھائی کیا کہنے، ہم لے گئے راتوں رات اپنے عبد کو مسجد الحرام سے مسجد اقصی. آپ سنیے آیت یاد ہے، 15واں سپارہ سورہ بنی اسرائیل، پہلی آیت. حوالہ دے کے آپ کے حوالے کر دیا. اب جملہ سنو، سبحان الذی اسری بعبدہ. پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جو لے گئی راتوں رات کس کو؟ کس کو کہا؟ عبد کو. اب جملہ کہہ دوں، جو سمجھ سکے وہ سمجھے، جو نہ سمجھ سکے اسے خدا سمجھے، اور جسے کوئی نہیں سمجھا سکتا اسے اصغر مہدی سمجھا کے اٹھتا ہے. اب سنیے گا، دیکھیے اب سمجھیے. عیسیٰ کہہ رہے ہیں میں اللہ کا بندہ، انی عبداللہ، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ، میں اللہ کا بندہ. اللہ نے تو نہیں کہا عیسیٰ میرا بندہ. جعفری والو اب تو کہہ لو سبحان اللہ. یہ تو اللہ کی تسبیح ہے، اس پہ ثواب ہے تاکہ آپ ذاکر بن جائیں. آپ افواہ نہ کہو مگر سبحان اللہ کہہ دیا کرو. عیسیٰ کہہ رہے ہیں انی عبداللہ، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ، میں اللہ کا بندہ. اللہ نے تو نہیں کہا میرا بندہ. یہاں محمد امتحان عبدیت میں چپ کھڑے. سبحان الذی اسری بعبدہ، ہم لے گئے اپنے بندے کو. محمد تو نہیں کہہ رہے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے محمد میرا بندہ. عیسیٰ کہہ رہے ہیں میں اللہ کا بندہ. دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق کیا ہے؟ جملہ کہہ دوں، عیسیٰ کو اس بات پہ ناز تھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. اللہ کو اس بات پہ ناز تھا کہ محمد میرا بندہ ہے. عجیب جملہ ہے قسم خدا کی. مولا آپ کو آباد رکھے، مولا سلامت رکھے، مولا آداب رکھے. جزاک اللہ. بالکل آخری جملے. عیسیٰ کو قرآن کہہ رہا ہے اس بات پہ ناز تھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مگر اللہ کو اس بات پہ ناز تھا کہ محمد میرا بندہ ہے. بندگی سب سے بڑا اسٹیٹس ہے. امام نے کہا سید سجاد نے کہ اگر لفظ بندگی تمہارے ذہنوں میں پیدا ہو جائے، اب سنو گے، دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو تمہیں گناہوں کی طرف لے جا سکے. اب نگیٹو سنو امام نے کیا کہا. اگر احساس بندگی، لذت بندگی، تصور بندگی تمہارے ذہنوں سے نکل جائے تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو گناہوں کے دلدل سے نکال کے تمہیں نیکیوں کی طرف ہدایت کر سکے. بندگی کے ساتھ نماز پڑھیں ورنہ پرابلم ہے. بندگی کیا ہے آپ سنیے. میں نے کل فطرت کا اور آپ کی طبیعت کا فساد آپ کو پڑھ کے سنایا تھا. یہ سارے فساد اس لیے قسم خدا کی کہ تصور بندگی نہیں ہے. بہت سے لوگ آ رہے ہیں یہاں پر پڑھنے والے، اعلیٰ پڑھنے والے. میں کسی پرسنالٹی کا مخالف نہ تھا، نہ ہوں، نہ ہوں گا. دیکھیے میں اپنی مثال کیا دوں. ایک نامور کریکٹر آپ کی کمیونٹی میں آتے ہیں اور انشاءاللہ آئے، مولانا صادق حسن صاحب سے تو معرفت ہوگی آپ کو. نامور کریکٹر. He was with me. اب میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. He was with me. ہم دونوں اشرا پڑھ رہے تھے. وہ پڑھنے والے کہ جن کو آپ اب ریپرزینٹ کر رہے ہو، آپ سے مراد میں آپ نہیں کہہ رہا بھائی، آپ ناراض نہیں ہونا. اس کمیونٹی میں تو پھر بھی میں پہچانتا ہوں اور میں آپ کے مزاج کو پہچانتا ہوں، بخدا نہیں. آپ بہت ہمبل ہیں اور بخدا معصوم ہیں، اور اس وقت بیٹھ کے حوصلہ افزائی فرما رہے. آئے لوگ، میری اور مولانا صادق حسن صاحب کی مجلسیں کینسل ہوئی یہ کہہ کے کہ پڑھنے والا یہ کہتا ہے if عالم will decide مجلس I will not attend. مجلس کینسل کرو، میں خود مصائب پڑھوں گا. مجلس کی ضرورت کیا ہے؟ میں خود I will decide مصائب. Why you will decide مصائب؟
اچھا یہ جو کہا جا رہا ہے کہ ہم آئیں گے اور ہم خود مصائب پڑھ لیں گے، آپ کو نہیں چاہیے نا تو ٹھیک ہے، دیکھیں بھائی ڈسہارٹ نہیں ہونا، میں تو پڑھوں گا چاہے آپ پڑھوائیے نہ پڑھوائیے. مجلس ہوتی ہے کس کا ذکر ہے؟ میرے اور باپ کا ذکر نہیں، آپ کے باپ کا ذکر نہیں، آل محمد کا ذکر ہے. دے ڈونٹ سٹ، یہ نہیں بیٹھتے. یہاں پہ عالم بیٹھا ہے، نہیں بیٹھنا چاہتے آپ ذکر علی پہ، نہیں سننا چاہتے ذکر خدا کو، ذکر رسول کو، نو پرابلم. مسائب میں تو آ جاؤ. مسائب میں بعض افراد ایسے آ رہے ہیں، مسائب میں نہیں آتے. جب مسائب ہوتے ہیں، عالم جب رو رہا ہوتا ہے اور کمیونٹی تڑپ رہی ہوتی ہے کہ ایام ازا ایام سفر ہے، فوٹو سیشن چلتا ہے. کون سی عزاداری میں، کون سے اسلام میں کانسیپٹ ہے فوٹو سیشن کا؟ آپ مجھے بتائیے کہاں سے آیا ہے کانسیپٹ؟ آٹوگراف؟ آپ پسدار ہو، آپ مولا کے ذاکر ہیں، آپ آئیڈیل ہیں، آپ ایمبیسڈر ہیں حسین کے، آپ سفیر امام حسین ہیں. ہے جناب مسلم والا کریکٹر، ہی واز دا ایمبیسڈر آف امام حسین. نہیں ڈسارٹ ہو رہے ہوں گے نا کچھ لوگ. when he entered in the Kufa, he was the ambassador of امام حسین. تو کوفے والوں نے کہا، نہیں پہچانتے تھے نام، نہ قد نہ قامت نہ نام نہ عطا نہ پتہ، ایک دم کہا کوفے والوں نے جو بوڑھے بیٹھے تھے، یہ کون ہے؟ یہ تو مسجد میں ایسے انٹر ہوا جیسے 36 ہجری میں مولا علی داخل ہوئے تھے. مسلم کو دیکھ کے، ایمبیسڈر کو دیکھ کے کون یاد آیا؟ مولا علی یاد آئے، امام حسین یاد آئے. اگر ہمیں دیکھ کے آپ کو خدا یاد نہیں آتا، ریئلی کیا امام حسین کے ایمبیسڈر ہیں؟ آپ سے چیلنج کرتا ہوں جتنے افراد بیٹھے 2 یا 4 اٹھے ابھی باہر جائیں، مصائب نہ سنیں. میں دیکھتا ہوں آ کے آپ کا ہاتھ کیسے اٹھتا ہے سینے پہ. جب تک آپ پرسہ نہیں دو گے زہرا کو، میں مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں، جب تک آپ جناب زہرا کو کنڈولنس اور تعزیت نہیں دو گے، آپ ماتم کر ہی نہیں سکتے. قبلہ بیٹے ہاتھ اٹھ ہی نہیں سکتا، آپ نوا پڑھ ہی نہیں سکتے. اسی لیے مصائب ہیں. مصائب ہم ادا کرتے ہیں کہ آپ کا ہاتھ سینے پہ جائے، ہاتھ سینے پہ. مصائب پریپئر کرتا ہے آپ کو. آپ امام حسین ایمبیسڈر خدا حسین کا واسطہ جناب مسلم ہے عزاداری کے ایمبیسڈر. سفیر اعظم وہ ہے، سفیر اعظم میر ہیں، میر انیس ہیں. کیوں بھول رہے ہو آپ اپنے ان کیریکٹرز کو؟ کیوں بھول رہے ہیں آپ اپنی اصل کو؟ دیبل قضائی ہے ایمبیسڈر، فرزدق ہے ایمبیسڈر. کہاں ہم پڑھیں گے مصائب؟ مصائب ہم خود. بھائی آپ کو جس چیز کے لیے بلایا آپ وہ پڑھیں، ڈونٹ ریسائٹ مصائب. کیوں پڑھ رہے ہیں مصائب؟ یہ کمیونٹی کی مسٹیک ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام میں مصائب حسین پڑھنے کے لیے علم اور ڈگری کی ضرورت نہیں ہے. قبلہ پلیز آپ اٹھیے اور بتائیے. فضائل پڑھنے کے لیے آپ کو اتنے علم کی ضرورت نہیں ہے. مصائب پڑھنے کے لیے آپ کو روایات کی وادیوں سے گزرنا پڑتا ہے، چونکہ جتنے راویان کربلا ہے سب دشمن کا میڈیا تھا. سارا میڈیا جو تھا وہ دشمن کا راوی تھا. حمید ابن مسلم دشمن کا میڈیا ہے. آپ کو علم، تاریخ، فلسفہ، بیان، کلام، سیرت کے آئینوں سے گزرنا پڑتا ہے، ورنہ ایک روایت ایسی قسم خدا کی. ابھی پارکنگ لاٹ میں مجھے پکڑیے آپ، اب پوچھئے روایت کہاں سے پڑھی، تو آخر میں یہی کہنا پڑے گا کہ علماء سے سنا ہے. He cannot give the reference کہ کہاں سے سنا. اب میں جملہ کہوں گا، آپ کو برا لگے تو لگے، یہ اسلام ہے، ڈونٹ پلے with this. یہ غالب کا مصرع نہیں ہے کہ مصر پہ مصرع، مصر پہ مصرع، مصر پہ مصرع. ہمیں شاعری کرو جا کے. آپ نے مذہب کو، شریعت کو، عزاداری کو غالب کا مصرع بنا دیا. جو چاہتا ہے غالب کے مصرع پہ لکھ رہے ہیں، غالب کے مصرع پہ لکھ رہے ہیں. یہ اسلام ہے، غالب کا مصرع نہیں. ماں مصرع پہ مصرع لگاؤ، ورنہ مصائب پڑھو گے تو کل سے میں بے سرا ہوں، میں نوحہ پڑھوں گا. پھر دیکھتا ہوں کتنے ماتم کرو گے، کتنے انوائٹ کرو گے. کتنے بیٹھے ہیں یہاں پر آئی ٹی کے لوگ، ڈاکٹرز بیٹھے ہیں. مجھے اجازت دیتے ہو میں آپ کے سبجیکٹ کو چھیڑوں؟ دیتے ہو اجازت؟ یو ڈو ناٹ الاؤ می کہ میں آپ کے سبجیکٹ کو چھوڑوں. تو آپ کو کس نے الاؤ کیا کہ آپ ہمارے سبجیکٹ کو ڈسکس کریں؟
یہ اتنا مظلوم کیوں کر دیا آپ نے ذکر حسین کے، جس میں نہ ڈگری کی ضرورت ہے، نہ کریکٹر کی ضرورت ہے، نہ مدرسے کی ضرورت ہے، نہ حوزے کی ضرورت ہے. I will decide مسائل. Why you will decide؟ ہم کیا کریں گے؟ یہ ہمارا کام ہے، یہ ہمارا منصب ہے. پہلے پلیز جو آئے پہلے یہاں بیٹھے، یہاں بیٹھے. لینگویج از ناٹ اے بیریئر، لینگویج از ناٹ اے بیریئر. چاہے انگلش میں مجلس ہو، ہمارا اختلاف لینگویج سے نہیں ہے. چاہے عربی میں مجلس ہو، فارسی میں ہو، اردو میں ہو. اگر تم یہاں آئے ہو اور آئیڈیل بننا چاہتے ہو اپنی یوتھ کے لیے، یو ہیو ٹو سٹ ہیئر اف یو آر دا ایمبیسڈر آف امام حسین. ہم تھے، ریزیڈنس کی مجلسیں کینسل کر دی گئی ہے کہہ کے کہ صاحب چونکہ وہ آ رہے ہیں اور نامور کردار ہے، اور ایک لفظ پتہ نہیں کہاں سے اٹھ کے آ گیا، سولو. وہ سولو پڑھیں گے، سولو پڑھیں گے. اب پرابلم ہے لوکل نہ پڑھے. یو آر ابیوزنگ آور کمیونٹی. دس از دا ابیوز. نہیں، آپ ہنس رہے ہیں. ایک دن جو مجمع چڑھے گا اس سے سینٹر نہیں چلے گا. جو 365 دن پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اور یہاں پڑھتے ہیں اس سے چلے گا. ان کا پروفیشنل، یہ یہاں کی یوتھ ہے. ڈو ناٹ ابیوز، قسم خدا کی یہاں پہ ذمہ دار افراد بیٹھے ہیں. ڈو ناٹ ابیوز آور لوکلز. لوکل ورڈ کو ابیوز مت کرو. کیوں کہتے ہو آپ لوکل؟ کس نے آپ کو رائٹ دیا ہے کہنے کا لوکل ہے؟ یہ طبقہ 365 دن یہاں پڑھتا ہے. یہ آپ سے کچھ نہیں مانگتا، یہ آپ سے کچھ نہیں لیتا. ان کا پروفیشنل اپنی دنیا ہے. رات میں آ کے یہاں پر، یہ ہے ہمارے لیے آئیڈیل. دیز آر دا آئیڈیل. جاب کر رہے ہیں، ڈاکٹرز ہیں، پروفیسرز ہیں، لیکچرز ہیں، بچے ہیں، ڈیری کوئین پہ کھڑے ہیں، کچھ نہیں مانگتے آپ سے. تھکے ہارے آتے ہیں، یہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں، آ کے پڑھتے ہیں. آپ کہتے ہیں دیز آر لوکل. آپ نے لوکل کو ابیوز بنا دیا. You are abusing our community. You are abusing our community. یہ لوکل لفظ کو آپ نے گالی بنایا اور آپ نے سنا ہے. آپ سنیے کہاں سے لائے ہیں آپ یہ سولو لفظ. نہیں آپ کی سمجھ میں آئے گا. جب بیٹھو گے 2 یا 3 سال کے بعد، جب یہاں پرابلمز ہوں گے اور نئے اینگل کی عزاداری آئے گی، تب بیٹھو گے اور پھر ڈیمیج ہوگی عزاداری. پھر کیا لفظ لاؤ گے کہ صاحب یہ نئے اینگل کی عزاداری آ گئی، یہ خطیب یوں کرتے ہیں، مولوی یوں کرتے ہیں. کوئی خطیب عزاداری ڈیمیج نہیں کر رہا ہے، کوئی مولوی نہیں کر رہا ہے. ممبر مظلوم ہے، ہم کر رہے ہیں غلط طریقے سے. بس یاد رکھیے پرومو آ رہے ہیں. نوحہ ریلیز نہیں ہوا، دس از اے پرومو. نہیں، پلیز پلیز ڈو ناٹ پلے ود شریعت. نہیں مت کریں آپ، قسم خدا کی. ڈو ناٹ ڈو دس. پرومو. میں اس ملک سے آیا ہوں، میں کہہ سکتا ہوں اور میں بولوں گا یہاں پر، دشمن نے آپ کو پہچان لیا قسم خدا کی. آپ کی فطرت کو پہچان لیا. ہمارے یہاں ہندوستان کی جتنے نیوز پیپر، میں اس سال تھا وہاں پہ رمضان میں، آئی تھنک 22 رمضان تک میں انڈیا میں تھا، دہلی میں تھا میں، پھر 22 رمضان. عید کے دن جتنا نیوز پیپر، جتنی میگزین، ہندوستان کی جتنی بیسٹ موویز تھی ان کو ریلیز کرو عید کے دن. ٹائٹل سنو گے، مسلمان بھائیوں کے لیے عید کے دن نایاب تحفہ. نہیں کیوں؟ اس نے آپ کو پہچان لیا، انہوں نے آپ کو پہچان لیا. عید کے دن مسلمان بھائیوں کے لیے نایاب تحفہ. وہاں تھے آٹوگراف، وہاں تھے پرومو، وہاں تھا سولو پروگرام. آپ لائے ہیں سب کچھ اٹھا کے. عزاداری کو آپ بنا رہے ہو پروفیشنل ازم لا رہے ہو. سمپلسٹی، روحانیت، تقوی، یہ سب ہم ڈیمیج کر رہے ہیں بیٹھنے کے بعد. اور ایک نئی عزاداری کو ہم ریپریزنٹ کر رہے ہیں ہمارے نارتھ امریکہ میں. 2 یا 3 سال کے بعد جو اس کا رزلٹ نکلے گا، میری مجلس ریکارڈ ہے، تب سننا اور تب آپ ریئلائز کریں گے کہ میں نے کیا پڑھا. پلیز مت کریں آپ، مت کریں. بلائیں، روز کرائیں یہاں پر. اب میں آپ سے پوچھوں گا رزلٹ 30 دن کے روزوں کا مقصد کیا تھا؟ کہ عید کے دن گناہ نہ ہو، روزے جزا ہے. محرم کے 2.25 مہینوں کا رزلٹ کیا تھا؟ کہ عید زہرا کو 9 ربیع الاول میں ایسے مناؤ جیسے شریعت چاہتی ہے.
مجمع لگتا ہے, بھیڑ لگتی ہے, 3 بجے تک سولو پروگرام ہوتا ہے. نیکسٹ ڈے مجلس تھی, 40 افراد یہاں پر موجود تھے. کہاں گئی معرفت؟ ویئر از یور معرفت؟ ہمارے سینٹرز میں اتنا پیسہ خرچ کر کے رات بھر یا حسین یا حسین, اور پھر ہر مجلس کو کہاں سے نئی نئی چیزیں شام غریبہ بنا دیتے ہو. ایوری مجلس شام غریبہ. اے بھائی, میری نظر میں عزاداری کے ایمبیسڈر میر انیس ہے, آپ کے آبا و اجداد ہے. آئی ول ریسائٹ, برا لگے مت پڑھوانا. میں نے تو ہر ممبر سے کہا ہے, مجلس نیٹ پہ یہی کہا ہے, اے شام غریبہ ایک تھی, لائٹ بند ہوا اور کوئی مجمع مصائب نہیں سنتا تھا. کچھ پتہ ہی نہیں مولوی صاحب نے کیا پڑھا, آواز بلند ہو جاتی تھی رونے کی, طوفان قیامت میں جاتی تھی ہماری کمیونٹی میں. شام غریبہ میں کوئی نہیں سنتا تھا مصائب, ایک طوفان ہو جاتا تھا. ہر جو آتا ہے کہتا ہے لائٹ بند. لائٹ بند نہیں ہے. اچھا اب آپ سنیے, آئے کہ ہماری آواز پہ نہیں جانا, وائس پہ نہیں جانا, مولانا نے ڈیوٹی لگائی ہے. اے بھائی, جو آپ پڑھ رہے ہیں وہ یہاں کمیونٹی کے بچوں کو رٹے ہوئے لوگ آ ہی رہے ہیں آپ کا سر سننے کے لیے. ابھی مولا نے ڈیوٹی لگائی ہے تو وہ پڑھو جو مولا چاہتے ہیں. بس ایک مقصد کے تحت انکلوڈ می, میں بھی یہاں پر آ رہا ہوں, آپ اپنی یوتھ کے لیے آئیڈیل بنے. آپ کے بچوں نے ہندوستان پاکستان کا ماحول نہیں دیکھا, آپ نے دیکھا. پلیز آپ ان کے لیے آئیڈیل بنیے. جو آئیڈیل ہیں, جو بھی لے کے جا رہا ہے آپ کو امام حسین تک, جو بھی لے کے جا رہا ہے آپ کو مرجیت تک, جو بھی لے کے جا رہا ہے آپ کو خدا تک, موسٹ ویلکم. میں ان کی جوتیاں سیدھی کرنے کو تیار ہوں. لیکن ہر وہ چیز جو مجھے عزاداری کے پلیٹ فارم سے ہٹائے گی, ہر وہ شے جو ہمیں مرجیت کے پلیٹ فارم سے اٹھائے گی, ہم بالکل بھی جسے کہتے ہیں کہ ایسے پروگرام میں پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے. بس یہ تھا میسج کہ قسم خدا کی آئمہ کی معرفت. عزاداری کا مقصد تو یہ ہے کہ جتنے بھی تھے, دیکھو نوح خان تھے, دیبل, بس لیجئے یہیں پہ مصاحب بھی آگے لے دی کہ میں آپ کے سامنے کیا پڑھوں, موضوع ہی ختم ہو گیا. دیبل خزائی کون ہے؟ کون ہے؟ He was the ambassador of امام حسین. دیبل خزائی آ رہی ہے ابھی 17-16 سفر, یہی ہوگی مجلس, یہی ہوگی, اور یہی مولیں گے مولوی صاحب, اور صرف دیبل کے مصاحب. کہتے ہیں جملہ گے, آپ کو کیسے پتا چلتا ہے ایام عزا آ گئے؟ کہ آسمان کو دیکھتے ہو, جب چاند نکلتا ہے تو پتا چلتا ہے. دیبل جس علاقے میں رہتے تھے وہاں کے لوگ آسمان نہیں دیکھتے تھے, دیبل کا لباس دیکھتے تھے. یہ تھے نوح خان, مرثیہ خان, دیبل کا چہرہ دیکھتے تھے, اور دیبل کا چہرہ دیکھ کے پہچان دیا چاہتے تھے کہ ایام عزا آ گئے. یہ تھے دیبل, یہ تھے دیبل. دیکھیں عزت ہے, مرثیہ خان کی بہت عزت ہے, قسم خدا کی اس کی جوتیوں کو سیدھا کرو اگر وہ امام حسین کا ایمبیسڈر ہے. جوتیاں سیدھی کرو قسم خدا کی, اس کو نوازو, اس کو اپنے کندھوں پہ بٹھاؤ, لیکن اسے دیکھ کے امام حسین یاد آتے ہیں, دیبل قضائی یاد آتے ہو. یہ دیبل قضائی جس محلے میں رہتے تھے, محلے والے کبھی چاند نہیں دیکھتے تھے, دیبل کا چہرہ دیکھتے تھے, اور دیبل کے پاس آتے تھے تو پتہ ہے دیبل کیا کہتے تھے؟ میرے پاس کیوں آئے ہو؟ فرزند زہرا امام رضا زندہ ہے, کیوں آئے ہو میرے پاس؟ کیوں؟ کہتے تھے تم بھی چلو, میں بھی چلتا ہوں تعزیت دینے کے لیے امام رضا کو. یہ تھا مرثیہ خان. مجلس امام رضا میں کھینچ کے لاتے تھے دیبل, کھینچ کے, کیوں آئے ہو میرے پاس, کیوں آئے ہو؟ تعزیت دو فرزند رسول کو. امام بیٹھے ہیں, کالا لباس. اب دیکھیے آج کی روایت, حالانکہ یہ شب نہیں ہے لیکن مجبوراً اب اسی روایت پہ مجھے مجلس کو تمام کرنا پڑے گا. امام بیٹھے ہیں, فرش بچھائے, سوچو کیا منظر ہوتا ہوگا جب پوتا پڑتا ہوگا دادا کے مصائب, اور جب امام دیکھتے ہوں گے چشم امامت سے کربلا کا منظر. ابھی مصائب چل رہے تھے, مجمع رو رہا تھا, جب سن کے آپ کا یہ عالم ہے تو سوچو امام کی کیا کیفیت ہوگی. اتنے میں داخل ہوئے دیبل. دیکھو داخل ہو رہا ہے نوح خان, پورا نقشہ کھینچ دیا. داخل ہو رہا ہے امام کا سفیر, امام کا مرثیہ خان. جیسے ہی داخل ہوا امام اٹھے, دیبل کو سینے سے لگایا, اور ایک مرتبہ پیشانی کا بوسہ لے کے ایک جملہ کا, دیبل ایام عزا پھر آ گئے. میرے بھائی عزاداری کے ایام پھر آ گئے. دیبل نے گلے میں ڈال دی باہیں, کہا مولا اسی لیے تو آیا ہوں تعزیت دینے, مصائب سننے. کہا دیبل محرم آ گئے, کیا اس سال تم نے کوئی مرثیہ نہیں لکھا؟
امام کہہ رہے ہیں مرثیہ نہیں لکھا چونکہ یہ ہے میری دادی کے زخموں کا مرہم. دیوبند نے کہا وہ شاعر کیسے ہو سکتا ہے شاعر کہ جو محرم میں آپ کے جد کی شان میں مرثیہ نہ لکھے. مرثیہ لکھا ہے. ایسا لگا کہ کسی نے زخموں پہ مرہم رکھ دیا. امام نے کہا بھائی ابھی نہیں پڑھنا, ویٹ. جلدی سے گئے پس پردہ, جا کے امام رضا نے اپنی 17 بہنوں سے کہا, موسیٰ ابن جعفر کی تھی 17 بیٹیاں, کہا جلدی سے پردے کے پیچھے آ کے بیٹھو, دیوبند آیا ہے. ایسے آنا چاہیے مرثی خان کو, لوہے کال کو, کہ امام تعظیم کو اٹھے. جس کو دیکھ کے کربلا یاد آ گئی وہ ہے دیوبند. کربلا یاد آ گئی جبکہ امام کو ضرورت نہیں تھی. چشم امامت سے دیکھ رہے تھے, ممبر لگا, اب لگا ممبر. کہا میرے بھائی بسم اللہ ممبر پہ جا کے بیٹھو. دیوبند نے ہاتھ جوڑ کے کہا مولا مجھ سے کون سی غلطی ہو گئی, میں مرثی خان, میں نوحے خان, آپ زمین پہ, آپ کہہ رہے ہیں ممبر پہ. اب کہا ایک جملہ, تو کیا سمجھتا ہے یہ تیری بلندی ہے, تیری عظمت ہے؟ یہ تیری بلندی نہیں ہے, اس ذکر کی بلندی ہے. تو کیا سمجھتا ہے میں بیٹھا ہوں, وہ دیکھ رسول اللہ وہاں بیٹھے ہیں. اب قیامت آ گئی. دیوبند گئے ممبر پہ. اب جب گئے, سنو یہ ہے آئیڈیل, ممبر پہ جب گئے سر کو جھکایا اور ایک جملہ کہا اور شہزادی کو پکارا. کہا کہ کائنات عالم کی شہزادی, آسمان سے ذرا فرش زمین پہ آؤ اور آ کے دیکھو آسمان عزت کے ستارے زمین پہ بکھرے پڑے ہیں. کوئی شام میں سو رہا ہے, کوئی فرات پہ سو رہا ہے, کوئی نجف میں سو رہا ہے, کوئی کوفے میں سو رہا ہے, کوئی زندان شام کی کوٹھڑی میں سو رہا ہے. یہ کہہ کے دیوبند نے مرثیہ پڑھا, وہاں تو کوہرام برپا ہو گیا, دیواروں سے سر ٹکرانے لگے. دیوبند نے مرثیہ پڑھا, زمین پہ اتر گئے. تو مولا نے دیوبند کو سینے سے لگا کے کہا بہت اچھا مرثیہ پڑھا, ہماری دادی تجھے اس کی جزا دے گی, مگر بھائی مرثیہ نامکمل ہے. کہا مولا کیوں مکمل ہے, کیوں نامکمل ہے؟ کہ ایک مصرع اور لکھ دے کہ میرا سلام اس غریب پر جو عرب علاقوں سے بہت دور عالم غربت میں عرض طوس پہ سو رہا ہے. اللہ اکبر. دیوبند نے کہا مولا آپ کے در کا پرانا شاعر ہوں, کربلا گیا ہوں, فرات پہ گیا ہوں, کوفے میں گیا ہوں, شام گیا ہوں, میں نے تو آج تک نہیں سنا کہ عرض طوس پہ عالم غربت میں مشہد میں کوئی سو رہا ہے. بس امام نے کہا بھائی آجا میری آخری مرتبہ زیارت کر لے, ایام ازا آ گئے, 16 صفر آ رہی ہے. یہ ہے تیرا امام جسے مشرق کے علاقوں میں عالم غربت میں زہر سے مارا جائے گا. بھائیو سننا تھا. دیوبند دوبارہ ممبر پہ چلے گئے اور کہا فاطمہ زہرا فرش زمین پہ آئیے, آپ کا ایک بیٹا ایسا ہوگا جسے عالم غربت میں عرض طوس پہ مارا جائے گا. ابھی مرثیہ یہاں تک پہنچا تھا, پس پردہ سے ایک کنیز کی آواز آئی, دیوبند تجھے فاطمہ کا واسطہ, مرثیہ روک. دیوبند نے کہا کیوں؟ کہا تجھے اتنا بھی نہیں پتا کہ پردے کے پیچھے امام رضا کی بہن معصومہ قم بیٹھی ہے. معصومہ قم کو غش آ گیا, دیوبند نے مرثیہ روک دیا. میں کہوں گا بی بی وقت تعزیت ہے, آپ نے بھائی کا تذکرہ سنا مگر عزت کے ساتھ سنا تھا, بھائی کا مرثیہ سنا, خبر شہادت سنی مگر نو کے نیزہ پہ سر تو نہیں دیکھا, عزت کے ساتھ چلا. اے بی بی معصومہ قم, اے ذرا شام میں چلو, وہاں ایک بی بی زینب بیٹھی ہے جس نے بھائی کا ذکر سنا, عزت کے ساتھ نہیں سنا, دشمن کی زبان سے سنا, بھائی کا سر دیکھا, نو کے نیزہ پہ دیکھا, اور زینب پھر بھی زندہ رہی. اور بازار کوفہ, بازار شام, زینب آنکھوں سے دیکھ رہی. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضن بقضاہی تسلیما لامرہ, ماتم حسین. چٹکے آئی ہوں نوحہ گر بھیا, زینب کے لو خبر بھیا, بولی زینب کے لو خبر بھیا,
آپ کے بعد دشمن ایمان، آپ کے بعد ارے لے گئے مجھ کو ننگے سر بھیا، بولی ارے آپ کے سر نے بھی تو دیکھا تھا، آپ سر نے بھی تو ارے جب فری تھی میں ننگے سر بھیا، بولی ارے قید میں دن کی دھوپ رات کی اوس، قید میں دن کی دھوپ رات، ارے ہم نے کھائی ہے سال بھر بھیا، زینب بھوکے پیاسے پڑے رہے پہروں، بھوکے پیاسے ارے کوئی لیتا نہ تھا خبر بھیا، بولی قید میں مر گئی سکینہ بھی، قید میں رے آپ کی پارے جگر بھیا، بولی رے کیا کہوں گی میں اپنی اماں سے، کیا کہوں رے جب کہ جاؤں گی قبر پر بھیا، بولی رے مجھ کو اب اپنی قبر میں لے لو، مجھ کو اب یہاں سے جاؤں گی میں نگر بھیا، بولی کارواں 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 کارواں، یثرب سے سوئے کربلا ایک کارواں رخصت ہوا، سر پہ علم سایہ فگن غازی کی آتی ہے صدا، پہلا سفر زینب کا ہے سنسان کر دو راستہ، کارواں کارواں پاس میرے کارواں پاس میرے کارواں، کیا شان ہے کیا دبدبا کیا لونگ ہے قرآنما، صلی اللہ آیات کا ہے قافلہ، مشک و علم ان کا نشاں، عباس میرے کارواں کارواں عباس میرے اللہ کے پیارے ہے یہ آل نبی سارے ہے یہ، اے سالم دربار میں کونین کے تورے ہے یہ، زیر قدم ہے آسماں عباس میرے کارواں عباس میرے
فاطمہ زہرا فاطمہ زہرا فاطمہ زہرا فاطمہ زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا اے میری بی اے میری بی تیرے در پہ استغاثہ ہے تیرا ممنون میری شہزادی جیسا سارا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا تو ہمیں حفظ اور امان دے دے اپنی چادر سایہ باندھ دے دے تیری قدرت میں کیا نہیں بی بی تجھ سے چاہ دو جہاں دے دے یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا اے میری بی اے میری بی آنسوؤں میں دعا مانگی ہے تیری تسبیح ہے پر کے دل نے تجھے پکارا ہے یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا تیرا دربار وہ ساکھی در ہے ہر فرشتہ جہان جگہ کر دے تیری مقروض آسمان والے تیرا مقروض ہر سکندر ہے یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا پر محمد والے محمد صلوات السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا نبی اللہ